آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس کے ساتھ اپنے پیکر بشریت کے ساتھ تشریف لے گئے. پہلا پڑاؤ دیکھتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ پہ ہوا ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. مسجد اقصیٰ میں پہلا سٹے ہوا ہے, سٹاپ اوور ہوا ہے آقا علیہ السلام. آپ بھی جب سفر کرتے ہیں سٹاپ اوور ہوتا ہے نا, اور ایئرپورٹ پہ رکتے ہیں اور اگلی فلائٹ لیتے ہیں اور ٹرانزٹ پیسنجرز ہوتے ہیں, تو آقا علیہ السلام نے ٹرانزٹ کیا ہے مسجد اقصیٰ میں, القدس میں ٹرانزٹ کیا ہے, سٹاپ اوور کیا ہے, اور ٹرانزٹ کر کے آقا علیہ السلام نے اگلے سفر کے لیے روانگی کی ہے. اس ٹرانزٹ میں جو خاص چیز ہوئی, خاص وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام صف آرا ہوئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو جماعت کروائی, امامت کروائی. اب اس نقطے کو سمجھاتا ہوں, تمام انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کے مقتدی بنے اور آپ نے جماعت, انبیاء کی جماعت کو امامت فرمائی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب صف میں کھڑے تھے, تمام انبیاء, تو کیا وہ اپنے اصلی جسموں کے ساتھ جسمانی طور پہ کھڑے تھے؟ بولیے. اگر وہ اصلی جسموں کے ساتھ کھڑے تھے تو قبروں میں ان کے جسم کہاں گئے؟ اور ایسا کسی حدیث اور روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جسموں سمیت قبروں سے نکل آئے تھے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اپنی قبور سے اپنی اصل اجساد مبارکہ کے ساتھ نکل آئے تھے اور بنفس نفیس اپنے مبارک اصلی جسموں کے ساتھ صفوں میں کھڑے تھے, آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. ایسا نہیں, ایسا نہیں. ایک چیز تو بڑی کلیئر کر لیں, نہیں ہے. اب دو امکان ہو سکتے ہیں. کتنے؟ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ فقط مقدس ارواح تھی ان کی اور وہ مقتدی تھی, یہ اور یہ حق ہے. دوسرا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ارواح اجساد مثالیہ ان کو مل گئے, مثالی جسم مل گئے, اللہ پاک نے دے دیے, تو ان کی روحیں تھیں مگر مثالی اجساد کی شکل میں, مثالی جسموں کی شکل میں. تو مثالی جسم امیجز ہوتے ہیں, امیجز ہو جاتے ہیں. بس ان دو میں سے ایک امکان ہے, پہلے والا نہیں ہے. اب جو نقطہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں, ان اینی کیس انبیاء علیہ السلام خواہ اجساد مثالیہ کے ساتھ ہوں, یعنی مثالی جسم کے ساتھ کھڑے تھے, اور خواہ مجرد روحوں کے ساتھ کھڑے تھے, دونوں صورتوں میں ان کی مقدس ارواح تھیں. دونوں صورتوں میں مقدس ارواح تھیں جو نماز پڑھ رہی تھیں آقا علیہ السلام کی اقتداء میں. اور آقا علیہ السلام جب آگے کھڑے تھے وہ خالی روح نہیں تھی, وہ جسم کے ساتھ کھڑے تھے. اب یہ بات سمجھیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سارے اپنی مقدس ارواح کے ساتھ, روحوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی ارواح انبیاء ہیں, اور ارواح انبیاء کی امامت جسد مصطفیٰ کروا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کا جسم مبارک, آف کورس روح مبارک اندر ہے, جسم روح اکٹھا ہے. جب ہم جسد مبارک کی بات کرتے ہیں تو روح سمیت ہے. انبیاء کی ارواح, روحیں, مقتدی اور امامت آقا علیہ السلام کے جسد مبارک کے ساتھ حضور فرما رہے ہیں. یہ بات آپ سمجھیں. اب امام مقتدیوں سے عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے. امامت عرفیت اور افضلیت سے ہوتی, اعلیٰ مقام ہوتا ہے. امامت آقا علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ فرما رہے ہیں, مقتدی انبیاء کی روحیں. اس سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے, میں نے زندگی میں کبھی کسی کتاب میں پڑھا نہیں, پہلی باتیں بھی نہیں پڑھی, کتابی نہیں ہے پہلی باتیں بھی, مگر یہ بات بھی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی, وہ یہ کہ ارواح انبیاء مقتدی ہوں اور آقا علیہ السلام اپنے جسد مبارک کے ساتھ امامت کروائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا جسم بھی انبیاء کی روحوں سے افضل ہے. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے جو میں نے اخذ کیا ہے اللہ کی توفیق سے, کہ آقا علیہ السلام کی بشریت بھی, پیکر بشری جسم مبارک بھی انبیاء کی روحوں سے افضل اور عرفہ والا ہے اور زیادہ منور ہے.
اور ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کا جسم اطہر بھی انبیاء کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے. جسم اطہر یعنی آپ کا پیکر بشری بھی انبیاء کی مقدس روحوں سے زیادہ لطیف ہے. اس لیے انبیاء کی مقدس ارواح مقتدی ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ امام ہیں. تو گویا اس سے ایک نقطہ اور جو میں اخذ کر پایا ہوں اور سمجھ پایا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کو، جو بشری پیکر ہے، جو پیکر بشریت ہے، جسم اطہر، اس کو اتنی نورانیت، اتنا نور دیا ہے جسم کو کہ وہ انبیاء کی روحوں کے نور سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور یاد رکھ لیں، روح خود نور ہوتی ہے. بولے، روح خود نور ہوتی ہے. روح مادی شے نہیں ہے، روح نور ہوتی ہے. اور پھر انبیاء کی روحیں نور علی نور، نوروں سے افضل نور انبیاء کی روحیں. اور انبیاء کی روحیں جو اعلیٰ درجے کا نور ہیں، ان کی امامت آقا علیہ السلام کا پیکر بشری کروائے، جس میں مبارک ان کی امامت کروائے، تو پتہ چلا کہ حضور کی بشریت بھی انبیاء کی نورانیت سے اعلیٰ ہے. اور آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو اتنی لطافت اور اتنی نورانیت حاصل ہے کہ جس کو انبیاء کی مقدس روحیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے آقا علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ جسد مبارک سے ان کی مقدس روحوں کو امامت کروا لیں، ان کی مقدس روحوں کو. اور یہ پھر دوسرا، یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے کہ اولین و آخرین تمام انبیاء اور رسول آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اور امامت میں نماز پڑھیں. تو آقا علیہ السلام کا درجہ کیا. اس سے ایک چیز اور جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کا اس سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو جسم اقدس ہے، پیکر بشریت ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جو انبیاء کی ارواح سے بھی بلند و بالا ہے. تو اس پیکر بشری کا اور جسم اطہر کا اپنا حال کیا ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں، جو کچھ کتب میں پڑھا، نصوص کو دیکھا، تشریحات کو دیکھا، تعویلات کو دیکھا، تعبیرات کو دیکھا، قرآن و سنت اور پھر سلف صالحین اور اولیاء اور اکابر علماء محدثین کی تصریحات سے جو کچھ اخذ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات اب کہہ رہا ہوں یہ میں نے چونکہ کسی کی پڑھی نہیں کہ میں اس کو نقل کروں، تو میں ان کا نام لے دوں گا پھر، اگر لے دیتا، اگر پڑھی ہوتی. تو اگر اس میں غلطی ہے تو میری طرف ہی منسوب کریں چونکہ میں نے اخذ کیا ہے. اگر اس میں صحت ہے، اچھائی ہے، تو ان اکابر اولیاء ائمہ کی طرف منسوب کریں جن کی شاگردی ہے ہمیں، جن سے سیکھتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں اور خیرات لیتے ہیں جن سے. اس رائے میں اخذ کرنے میں اچھائی لگے تو اوپر منسوب کر دیں، کوئی کمزوری لگے تو میری طرف منسوب کر دیں. اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسی بات سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ کا جسم اقدس ہے، آپ کا جسم اقدس، وہ مرقع تھا بشریت اور نورانیت دونوں چیزوں کا. آپ کا جسم اقدس فقط بشری نہیں تھا. اب آپ سمجھے کہ کیا آپ کو بتا رہا ہوں. جسد اقدس، جسم مبارک فقط بشری پیکر نہیں تھا، بشری پیکر بھی تھا اور مرقع نور بھی تھا. وہ بشریت اور نورانیت دونوں کا مرقع تھا. اس لیے اب آپ اس نقطے کو سمجھ کے جب مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ پر بات کھل جائے گی. اس لیے آپ کے جسم اقدس پر بشری خواص بھی تھے اور آپ کے جسم اقدس میں نورانی خواص بھی تھے. ایسی خاصیتیں بھی تھی جو بشری خاصیتیں ہوتی ہیں اور ایسی خاصیتیں بھی تھی جو بشر کی نہیں ہوتی، وہ نورانی خاصیتیں ہوتی ہیں. بات کو سمجھے؟ مثلا اب جب تک یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، اب مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے. مثالیں معلوم ہیں آپ کو، جب جوڑیں گے اس نقطے کو تو مثالوں کے ساتھ تو بات کھل جائے گی. آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا.
اب سایہ نہ ہونا یہ بشر کی خواص میں سے نہیں، یہ نور کے خواص میں سے ہے، اور جسم کا سایہ ہونا یہ بشری خواص میں سے ہے۔ تو سایہ جسم ہو یہ بشری پہلو ہے، اور سایہ نہ ہو یہ نور کا پہلو ہے۔ جسم کا عالم یہ تھا، جسد اقدس کا عالم یہ تھا، اسی وجہ سے آقا علیہ السلام کے حسن کی کوئی مثال نہ تھی۔ جسم اقدس سے ایک اور مثال دیتا ہوں، پسینہ نکلتا تھا، پسینہ آتا تھا، تو جسم پر پسینہ آئے یہ بشری خواص میں سے ہے کہ پسینے کا آنا بشری خواص میں سے ہے، مگر پسینے میں خوشبو آئے یہ بشری خواص نہیں، نورانی خواص میں سے ہے۔ کوئی پسینہ کسی بشر کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں تھوڑی یا زیادہ سمیل نہ ہو۔ جب پسینہ آئے گا بھلے جسم میں ہو، بغل میں ہو، کہیں ہو، یا کپڑوں پہ جائے تو اس میں سمیل آئے گی، یہ بشری خواص ہے۔ تو پسینے کا آنا بشری حصہ تھا، اور اس میں سمیل کا نہ آنا بلکہ خوشبو آنا یہ نور کا حصہ تھا۔ آپ سمجھیں بات؟ کس طرح دو چیزیں جمع تھی، کس طرح دو چیزیں جمع تھی۔ اور جو خوشبو آتی پسینہ مبارک سے وہ خوشبو لگائے بغیر آتی۔ کوئی کہے کہ آپ خوشبو لگاتے تھے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، درست ہے، مگر یہ ثابت ہے حدیث صحیحہ سے کہ بدون خوشبو لگائے بغیر بھی جدھر سے گزر جاتے فضائیں معطر ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ اس نقطے پر چونکہ پھر ارتکاز نہیں کر رہا، ورنہ پھر ساری رات اسی ایک نقطے پہ وضاحت کرنے لگے تو پتہ نہیں 2 راتیں گزر جائیں ایک نقطے پر، اس لیے ایسے ایک 2 مثالیں دے کے گزر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور خاصیت بتاتا ہوں، سیکریشنز آپ کے زبان دہن مبارک میں، منہ مبارک میں ہوتی، جس سے لعاب دہن بنتا ہے، تھوک بنتا ہے، ہمارا تھوک بنتا ہے، تو آقا علیہ السلام کا بھی لعاب دہن بنتا۔ تو لعاب دہن کا بننا یہ بشری خواص میں سے ہے، مگر اس میں جراثیم کا نہ ہونا نور کے خواص میں سے ہے۔ لعاب دہن کا بننا بشری خواص میں سے ہے، مگر اس سے بیماروں کو شفا ہو جانا یہ نور کے خواص میں سے ہے۔ آپ کے اور میرے لعاب سے نہیں ہو سکتا، اس میں جرمز ہوں گے، بیکٹیریا ہوگا، تو بیکٹیریا کہاں چلے گئے؟ وہ نور میں گم ہو گئے۔ لعاب دہن بنا یہ بشری خواص ہے، اور بیکٹیریا نہیں ہوئے، شفا آ گئی، یہ نور، عالم نور کے خواص میں سے۔